اچھا میڈم، ایک پاکستان میں اسپارکو نام کا ادارہ ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیشنل سویلین اسپیس پروگرام جو ہے اس کو چلا رہا ہے، تو کتنی ہیلپ آپ کو اس سے مل رہی ہے؟ آپ نے ان سے رابطہ کیا اور ان کے کام سے آپ کتنی مطمئن ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ جو سربراہ ہوتے ہیں ان کا تعلق ریٹائرڈ ایک آرمی جرنیل ہوتے ہیں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ وہاں پہ کیا کوئی سویلین ہونا چاہیے یا ٹھیک ہے وہ ٹھیک کام کریں؟ دیکھیں وہ ایک سویلین پروگرام جہاں تک مجھے پتا ہے، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ چلا رہے ہیں. آئی تھنک اٹس اے پروگرام دیٹ ول بی لائک اینی ادر کنٹری جس نے اپنا پہلا ایسٹروناٹ بھیجا تو انہوں نے ایک ملٹری پائلٹ بھیجا، ٹھیک ہے نا. دس از ہاؤ کنٹریز انٹرڈ انٹو دی ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام. تو اگر ہم کریں گے تو ہم بھی اسی طرح کریں گے، بیکاز ہماری اسپیس ایجنسی وہی ماڈل شاید فالو کرے گی. لیکن اگر ہم نیو اسپیس نیشن بن جائیں، جو میں نے بہت انٹرویوز میں کہا ہے، اور ہم کمرشلائزیشن آف اسپیس کو اڈاپٹ کریں تو ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہماری اسپیس ایجنسی بھی جا کے پارٹنرشپس کریٹ کر سکتی ہے ناسا کے ساتھ، رشین اسپیس ایجنسی کے ساتھ، اور وہ آلریڈی ایسٹروناٹس بھیج سکتی ہے. بیکاز ان ایجنسیز کے ہیومن اسپیس فلائٹ پروگرام جس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے پاس اسپیس شٹلز ہیں، یو جسٹ ہیو ٹو پے دیم، اٹس آل کمرشل ناؤ. تو ابھی جو ناسا کے ایسٹروناٹس جا رہے ہیں وہ کیا نام ہے پے کر کے جا رہے ہیں ٹو دا ایلان مسک، ٹو اسپیس ایکس. ان کا اپنا کوئی راکٹ نہیں ہے. آپ سپارکو کی بات کرتے ہیں، میری سپارکو سے مطلب پچھلے سالوں میں کافی کوآپریشن رہی ہے. اس وقت تو میں نے ان سے کچھ سنا نہیں ہے کہ میں اسپیس میں گئی ہوں تو انہوں نے کچھ میسج دیا ہو، لیکن میں نے ایز اے پرائیویٹ سٹیزن سپارکو کو رشیا کی اسپیس ایجنسی سے میں نے انٹروڈیوس کیا تھا روسکاسموس سے. ان کا ایک ایم او یو ہونا تھا جو آئی ڈونٹ نو آج تک ہوا کہ نہیں. یہ 2015 کی بات ہے. 2012 میں یورپ کی سب سے بڑی جو اسپیس مینوفیکچرنگ سسٹم کی کمپنی ہے تھالیسیلینیا اسپیس، اس کو میں پاکستان لائی تھی ٹو سپارکو، اینڈ دے آر ورکنگ ٹوگیدر آن سم پروجیکٹس. سو اپنی پرسنل کیپیسٹی میں میں نے سپارکو کے لیے کافی کنٹریبیوشنس کیے ہیں. انہوں نے مجھے بیک ان دا ڈے مطلب بہت عزت دی ہے، سپورٹ کیا. بٹ ریسنٹلی سنس 2015 انٹل ناؤ آئی ہیو ناٹ ہرڈ فرام دیم. علی جسوال صاحب، ایک منٹ صاحب. علی جسوال صاحب شنوا نیوز فرام چائنا. اچھا، آپ کمرشلائزیشن آف اسپیس کی بات کری تھی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس میں اسٹیٹ کی بیکنگ ہوتی ہے اور جو ڈیفینس سیکٹر ہوتا ہے اس کا بڑا ایک کرٹیکل رول ہوتا ہے. اپولوز کی سیریز کے بعد اگر اسپیس ایکس بھی ایمرج ہوا ہے تو وہ تبھی بوسٹ کیا ہے جب اس کو ڈیفینس کانٹریکٹس ملے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس سے. اچھا، پاکستان میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے؟ کیونکہ جو ہماری ڈیفینس انڈسٹریز ہے وہ ایک اسپیسیفک اسٹیٹ انسٹیٹیوشن نے مونوپلائز کی ہوئی ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو کسی صورت اپرچونیٹیز نہیں ملتی جو میگا پروگرامز ہیں، اور نہ ان کو اس طرح فنڈنگ ملتی ہے، اور نہ R&D انٹیگریٹ کی گئی ہے. تو اس کے بغیر آپ کو لگتا ہے کہ بوسٹ کیا جا سکتا ہے ہمارا اسپیس پروگرام، انفیکٹ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن وہی ماڈل فالو کرنا پڑے گا نا جو کمرشلائزیشن آف اسپیس کا ہے. تو دیر ہیز ٹو بی اے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. So our space agency should be, encouraging the private enterprise and engaging them in providing services, research development کی فنڈنگ اگر دے گی جو بھی ہماری مطلب کنٹری کی ریسورس ہے مطلب فار فنڈنگ جو جہاں سے آتی ہے. whether it's I don't think it's Suparco, it's probably some other ministry, maybe the defense ministry. So yeah, they have to create a whole program, they have to encourage that private enterprise and tap into the human capital. تو ہی ہمارے یہاں بھی وہ چیزیں ڈیولپ ہوں گی. We have the talent, we have the capabilities, and we have the companies that can produce all of this. Elon Musk, SpaceX, is a NASA contractor. He's not been contracted as a defense. وہ پرانے زمانے میں جو ایروسپیس کمپنیز تھیں لائک لاکہیڈ مارٹن اینڈ بوئنگ وغیرہ، ان کو وہ ڈیفینس کے کانٹریکٹس ملتے تھے. یہ پیورلی ناسا کے کانٹریکٹس. اس نے لاکہیڈ مارٹن کے کانٹریکٹس ریپلیس کیے تھے ارلی 2000. جی، تو he is like contracted directly by NASA to build space, the space ship for them that's carrying the astronauts today to space commercial. پاکستان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے، اس کے چیئرمین عدالتوں میں دھکے کھائے، ان کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی کی بھرتیاں کی ہیں اور عدالت نے انہیں کلین چٹ دی ہے. اور یہ الزام لگایا ان کے ایک پیرالل ادارے میں، تو وہاں پہ سیاسی بھرتیاں ہو رہی ہیں، فنڈس کا بیجا استعمال ہو رہا ہے. تو پاکستان کیسے سائنس سے آگے جائے؟ میرے خیال میں بہتر ہوگا کہ اسی پر آج پاکستان کے عظیم سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام کی برسی ہے، تو آج کوئی ایسا سرکاری سطح پہ پروگرام نہیں ہوا. یہ کوئی جاتی نہیں لیکن بہت شکریہ. میں خالی ایک چیز کہنا چاہتی ہوں، میرے نام کی اسپیلنگ پلیز صحیح کریے گا. NAMIRASALIM، نمیرہ سلیم. ہم نے ایک پریس ریلیز
نمیرہ سلیم جو اسپیس واپس آئی ہیں، انہوں نے واپس آ کر اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، کیسے وہ اسپیس میں انہوں نے گئیں اور انہوں نے کیا فیل کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان اس شعبے میں پاکستان میں بھی کام ہو رہا ہے، یہاں اسکولوں میں بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، انہیں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر حکومتی سطح پر اس پر توجہ دی جائے اور کوآپریٹ کیا جائے تو پاکستان کے بھی جوان جو ہیں وہ اسپیس میں سائنس میں ترقی بھی کر سکتے ہیں اور آگے بھی جا سکتے ہیں، اسپیس کی سیر بھی کر سکتے ہیں اور اسپیس میں اپنا کیریئر بھی بنا سکتے ہیں۔ نمیرہ سلیم کا یہ کہنا ہے کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو یہ اس میں کافی دلچسپی کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن اگر حکومت اس کو فروغ دینا چاہتی ہے اور وہ سرکاری اسکولوں میں اس کا فروغ چاہتی ہے تو سرکاری اسکولوں میں بھی اس کے لیے کریکلم یعنی نصاب متعارف کروا سکیں، تو اور وہ اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے، اور حکومت اگر انیشیٹو لے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے تو یہ لوگ بھی خلاء کی تفسیر نہ کر سکیں۔ نمیرہ کا یہ بچپن کا خواب تھا کہ وہ خلاء میں جائیں اور ان کا یہ خواب پورا ہوا، وہ پاکستان سے پہلی خاتون ہیں جو خلاء میں گئیں، خلاء میں سیر کی اور واپس آئیں۔ وہ وہاں پاکستان کا فلیگ لے کر گئیں اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے خلاء میں جا کر جو سب سے اہم بات نوٹ کی وہ یہ تھی کہ خلاء سے اگر زمین کو دیکھیں تو زمین پر جو بنی ہوئی سرحدیں ہیں مختلف ممالک تقسیم ہوئے ہیں، زمین مختلف ممالک میں تقسیم ہوئی ہے، وہ سرحدیں اور وہ تقسیم خلاء سے نظر نہیں آتی اور خلاء سے صرف ایک گولا ہی نظر آتا ہے، تو یہاں آ کر انہیں یہی احساس ہوا کہ زمین پر امن ہونا چاہیے، زمین کی یہ سرحدیں دشمنی کی علامت نہیں ہونی چاہیے بلکہ صرف شناخت کی علامت ہونی چاہیے۔ ہمارے وزیر اطلاعات ان کے ساتھ تھے اور ان کے تعاون کا شکریہ ادا کیا، ان کا کہ پہلے بھی انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اور یہ تعاون اس دفعہ بھی انہیں ملا، واپس آنے کے بعد بھی ملا، جس کے لیے وہ وزارت اطلاعات کے لیے مشکور ہیں اور حکومت پاکستان کے لیے مشکور ہیں، اور ان کا کہ جو گلوبل ماڈل اس وقت جاری ہے، اگر حکومت پاکستان اسی ماڈل پر کام کرنا چاہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان سے بھی لوگ اپنے سیٹلائٹ میں خلاء میں جا سکیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ خاتون پاکستان میں خلائی اسپیس ٹیکنالوجی کی تعلیم میں کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہیں اور پاکستان اس جانب متوجہ ہوتا ہے یا نہیں۔ جو بھی صورت ہے آپ کو آگاہ کریں گے، دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز چینل، لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔